طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 305 میں سورۃ الحشر آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کلمت یا ایہا میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کریں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت اتقوا کے شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت آمنو کے بعد حرف تا کو پڑھیں گے. حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ پیش ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کلمت ولتنظر میں لام ساکن ہے تو ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے. نون ساکن ہے پھر حرف الضو ہے. ضو حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف الضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. ولتنظر. حرف الضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں وہ کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. حرف را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت نفسن میں فا ساکن ہے لہذا ہم فا کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نفسن. آخری میں سین پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت ما میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے نفس ما. کلمت قدمت میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. یہاں تا ساکن ہے تو کیونکہ تا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے قدمت. کلمت لغدن میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت واتقوا میں
تا کو تشدید سے پڑھیں گے۔ یہاں لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت ان میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ اس پہ تشدید زبر کا ہے تو یہاں لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت خبیر میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الباء آتا ہے۔ کلمت بیما با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ خبیر بیما۔ کلمت تعملون میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ کلمت کالذین میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت نسو میں نون پہ زبر ہے اور سین پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فأنساهم میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے، سین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ فأنساهم۔ کلمت انفسهم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا بھی حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ انفسهم۔ کلمت اولئک میں حرف الواو ہے، لیکن ہم واو کو ظاہر نہیں کریں گے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھیں گے۔ لام کے بعد کھڑے زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الفاسقون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم الفائزون۔ کلمت یستوی میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ یستوی۔ آخری میں یہاں پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اصحاب میں حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہمیں صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ اصحاب۔ کلمت النار میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت الجنہ میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الفائزون میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کلمت انزلنا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الزے ہے، زے حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو
غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انزلنا. حرف اللام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت القرآن میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت جبلن میں جیم پہ اور با پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لرأیتہ. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جبل لرأیتہ. کلمت لرأیتہ میں را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. تا پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لرأیتہ خاشعا. کلمت خاشعن میں حرف الخا ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. خاشعن. آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت متصدعہ. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. خاشعا متصدعا. کلمت متصدعن میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. دال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو بھی ظاہر کرنا ہے. آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. متصدعا من. کلمت خشیہ میں شین ساکن کو ظاہر کریں گے اور اسے ہمزے سے پڑھیں گے. آخری میں کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. خشیت اللہ. کلمت تلکہ میں لام ساکن کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الامثال میں حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت نضربها میں حرف الضاد ہے. ضاد کو ہم زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے پڑھیں گے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں ضاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر ہے اور با پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت یتفکرون میں حرف الکاف پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.
اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. یہی لوگ ہیں نافرمان. اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں. اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.